اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، سابقہ درس میں جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا، اور آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہی ہے، اسی کا تسلسل اور دوام ہے۔ وہ کیفیت، وہ حالات سابقہ درس میں بیان ہوئے کہ جن حالات میں اور جس انداز میں علی کی بیٹی نے خطبہ دیا۔ الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر۔ یہ جو جملہ ہے یا اہل القتل والغدر، اے دھوکہ باز لوگوں، اے مکر و فریب کرنے والے لوگوں، یہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو تعبیر ہے، مکر و فریب اور خیانتکار لوگوں، اس جملے کے ذریعے سے علی کی بیٹی نے اہل کوفہ کی ساری تاریخ بیان کر دی، جو ان کی تاریخ رہی امیر المؤمنین کے دور میں اور امام حسن کے دور میں اور اب امام حسین کے دور میں، جن حالات سے یہ لوگ گزرے ہیں اور جو بے وفائیاں ان سے صادر ہوئی ہیں اور جو رویہ اور کردار رہا ان کا امیر المومنین کے ساتھ اور جو ہے امام حسن کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ، ان تعبیرات میں اے اہل مکر و فریب اور اے دھوکہ باز لوگوں، ان تعبیرات کے ذریعے سے علی کی بیٹی نے وہ ساری تاریخ دہرائی جو اہل کوفہ کی تاریخ رہی۔ اتبکون فلا رقعت الدمعۃ ولا ہدأت الرن، تم لوگ ابھی گریا کرتے ہو، اب روتے ہو۔ اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے فلا رقعت الدمعۃ، یہ تمہارے آنسو جو جاری ہو رہے ہیں یہ کبھی نہ رکیں، کبھی خشک نہ ہو، ولا ہدأت الرنۃ، اور یہ چیخ اور پکار اور فریاد کر رہے ہو یہ بھی کم نہ ہو۔ یہ جملے علی کی بیٹی نے، اگرچہ یہ جملے خبریہ ہیں، لیکن مقام انشاء میں، مقام دعا میں علی کی بیٹی نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یہ رونا دھونا اور یہ گریہ کرنا اور یہ چیخ و پکار کبھی کم نہ ہو، اسی حالت میں ہی رہو۔ انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا۔ یہاں پر علی کی بیٹی نے قرآن کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اے اہل کوفہ، تم لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جو اس عرب معاشرے میں، جاہل معاشرے میں ایک احمق خاتون جو کہ مکے میں رہتی تھی اور اس کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ مل کر صبح سے لے کر ظہر تک، زوال آفتاب تک دھاگا کاٹتی تھی، اور پھر جو ہے ظہر کے بعد پھر حکم دیتی تھی کہ ان کنیزوں کو اس کو کھولا جائے، توڑ دیا جائے، ان دھاگوں کو خراب کیا جائے۔ یعنی محکم طریقے سے دھاگا کاٹنے کے بعد دوبارہ اس دھاگے کو وہ کھولتی تھی اور خراب کرتی تھی۔ علی کی بیٹی نے اہل کوفہ کو اس احمق خاتون کے ساتھ تشبیہ دی، اور چونکہ عربوں میں اس خاتون کی حماقت ضرب المثل بن گئی تھی، عربوں میں اس دور میں مکہ معظمہ میں اس خاتون کی مثال حماقت کے لیے دی جاتی تھی کہ وہ خاتون جو صبح سے لے کر ظہر تک زحمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ
دھاگا کاٹنے کے بعد دوبارہ کھول دینے کا حکم دیتی تھی اپنی کنیزوں کو، یہ حماقت کی ایک بڑی مثال شمار ہوتی تھی اور ضرب المثل بن گئی تھی کہ ایک چیز کو مکمل محکم طور پر باندھنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد اور دوبارہ اس کو خراب کرنا، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس خاتون کی مثال دی جاتی تھی جو حماقت میں اس کی مثال دی جاتی تھی عربوں میں، کہ وہ جو صبح سے لے کر ظہر تک اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر محنت اور مشقت کے ساتھ دھاگا کاٹنے کے بعد دوبارہ اس کو کھولنے کا حکم کرتی تھی، اور جو ہے وہ ساری زحمت ضائع ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم نے بھی اس کی مثال دی حماقت کی، اور علی کی بیٹی نے اہل کوفہ کو تشبیہ دی اس احمق خاتون کے ساتھ، بیوقوف خاتون کے ساتھ، کہ اس خاتون کی مثال ہے تم لوگوں کی مثال جس کی حماقت کی مثال عربوں میں مشہور تھی، اور اس کا کام یہ تھا کہ چیز کو محکم طریقے سے باندھنے کے بعد، دھاگے کو محکم طریقے سے کاٹنے کے بعد دوبارہ اس کو کھول دیتی تھی، اور جو ہے اس مضبوط کام کو اور جتنی زحمت اور مشقت اٹھائی ہے اس کو ضائع کرتی تھی۔ تو تم لوگوں نے بھی جو عہد و پیمان اور بیعت اور وفاداری کی باتیں کی، اور مگر تم لوگوں نے اس پر پانی پھیر دیا۔ تو یہ جملہ فلا رقعت الدمع ولا ہدأت الرنہ، اگرچہ جملہ خبریہ ہے، فعل ہے، مگر مقام انشاء میں استعمال کیا، فصاحت اور بلاغت کی اعلیٰ مثال ہے، اور جہاں پر کوئی بھی جملہ اپنے مقتضائے حال سے اگر نکلتا ہے تو اس کی فصاحت میں اور اضافہ ہوتا ہے، بلاغت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو تمہارے یہ آنسو کبھی خشک نہ ہو، فلا رقعت الدمعۃ، اور یہ تمہاری فریادیں، ولا ہدأت الرنۃ، یہ فریادیں، یہ آہ و بکا، یہ کبھی بند نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ آیت جو کہ قرآن کی آیت ہے کہ انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، تم لوگوں کی مثال اس بیوقوف اور احمق خاتون کی طرح ہے کہ جو نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، جو اپنے دھاگے کو جس کو اس نے کاتا ہے اور زحمت کی ہے محکم طریقے سے، اس کو دوبارہ توڑ دیتی ہے اور اس کو خراب کر دیتی ہے۔ اور تم لوگ قسمیں کھاتے ہو، قرآن کی یہ بھی آیت ہے کہ قسمیں کھاتے ہو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اے اہل کوفہ، تم لوگوں کی مثال وہی ہے۔ الا وہل فیکم الا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الاماء وغمز الاعداء، تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے اے اہل کوفہ، اور تم لوگوں میں کوئی شریف انسان کو میں نہیں دیکھتی، بلکہ مثال ایسی ہے تم لوگوں کی کہ کیا تعبیرات ہے زینب سلام اللہ علیہا کی، فرماتی ہے کہ وَهَلْ فِيكُمْ إِلَّا السَّلَفُ، ہے تم لوگوں میں سوائے اس کے کہ سلف لوگ پائے جاتے ہیں۔ سلف یعنی غرور اور تکبر کی بنا پر اپنی مدح اور تعریف کرنے والے اور بیہودہ باتیں کرنے والے، یہ افراد معاشرے میں موجود ہیں۔ اے اہل کوفہ، ایسے سلف لوگ موجود ہیں، بیوقوف لوگ، اور جو ہے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنی تعریف کرنے والے لوگ، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، دوبارہ اس پر عمل نہ کرنے والے افراد ہوں۔ اور اسی سلف کا جو مادہ ہے، اس خاتون کو بھی کہا جاتا ہے، اس عورت کو بھی کہا جاتا ہے جو جس کی اہمیت شوہر کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اے اہل کوفہ، تمہاری حالت بھی ایسی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن مقام عمل میں ان کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے سلف لوگ ہیں، یہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں، گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں۔ تو یہ تعبیر زینب سلام اللہ علیہا نے استعمال کیا اس تعبیر کو۔ اور النطف، پلید اور عیبدار لوگ ہو، تم لوگوں میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں، سلف لوگ ہوں، بیہودہ باتیں کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور نطف لوگ ہو، دوسرے الفاظ میں نطف یعنی عیبدار لوگ ہو۔ پلید انسان آج اگر موجود ہے تو وہ اہل کوفہ ہے۔ الصدر الشنف، کینہ، دلوں میں کینہ رکھتے ہو،
ان جیسے افراد موجود ہیں۔ اے اہل کوفہ تم لوگوں کے اندر ایسے ہی افراد موجود ہیں۔ ملق الایمان، کنیزوں اور لونڈیوں کی طرح چاپلوسی کرنے والے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، اندر سے مگر اندر سے نفاق اور سینے میں بغض اور عداوت رکھنے والے۔ یہ تعبیرات آپ اندازہ لگائیے اس اجتماع میں جہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت ہو، مگر علی کی بیٹی نے جو جرأت دکھائی اور جس انداز میں جو تعبیرات استعمال کیے، یہاں سے اندازہ لگائے کہ علی کی بیٹی اور قلب حسین رکھنے والی اور فصاحت اور بلاغت حیدری اور شجاعت حیدری کے حامل ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ واقعاً اس اجتماع میں جس انداز میں خطاب فرمایا کہ ایسے افراد ہو کہ جس میں بڑی باتیں کرنے والے لیکن جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو ہے کینہ رکھنے والے لوگ ہو، اور ملق الایمان، کنیزوں کی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لیکن اندر سے کینہ اور بغض دلوں میں اور سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ غمز الاعداء، دشمنوں کی غمازی ہو۔ اے اہل کوفہ تم دشمن کی غماز ہو، مطلب یہ ہے کہ دشمن کے اشاروں پر چلنے والے ہو۔ دشمن کو زیادہ زحمت اٹھانی نہیں پڑتی اگر تم لوگوں کو استعمال کرنا پڑے۔ اگر دشمن چاہے، اے اہل کوفہ تم لوگوں کو اگر استعمال کرنا چاہے تو پھر اشارہ ضرورت ہے، باقی کسی بڑی مشقت اور زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر بے ضمیر، بے ارادہ اور لوگ ہو کہ دشمن کا اشارہ کافی ہوتا ہے دشمن کے اشارے پر چلنے کے لیے۔ اور اس کے بعد بڑی سخت تعبیر استعمال کیا زینب سلام اللہ علیہا نے، او کمرعا علی دمنۃ او کفضۃ علی ملحودہ۔ تم لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اس سبزے کی طرح ہے جو گن کے ڈیروں پر جو ہے اگتا ہے، اس سبزے کی مانند ہو۔ تمہاری مثال اس سبزے کی طرح ہے جو گندگی کے ڈھیروں پر اگتا ہے۔ او کمرعا علی دمنۃ، جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں پر جو سبزہ اگتا ہے اس کی مثال ہے تم لوگوں کی مثال۔ او کفضۃ علی ملحودہ، یا اہل کوفہ تم لوگوں کی مثال اس چاندی کے مانند ہے جو قبروں کو سجانے کے لیے قبروں پر رکھی جاتی ہے۔ کیا تشبیہات ہیں، کیا استعارات ہیں، کیا بلاغت ہے، کیا فصاحت ہے۔ سلام اللہ علی زینب الصبور تشبیہ دیتی ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا جو سبزہ ہوتا ہے، یا وہ چاندی، وہ زینت جو قبروں پر رکھی جاتی ہے قبروں کو سجانے کے لیے، قبروں کو ظاہری طور پر خوبصورت بنانے کے لیے۔ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے تم لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ مطلب یہ ہے، تشبیہ دینے کا ہدف یہ ہے کہ وہ جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں سے بدبو آتی ہے اور انسان کو گن آتی ہے، وہاں پر اگر سبزہ اگتا ہے تو اس سبزے کی شکل اور کیفیت اور ظاہری جو کیفیت ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، انتہائی ہریالہ اور سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں پر یہ اگتا ہے انتہائی بدبودار جگہ، اور وہاں کی بدبو قابل تحمل نہیں ہوتی ہے۔ اے اہل کوفہ تم لوگوں کی ظاہر اس سبزے کی مانند ہے، ظاہراً اپنے ظاہر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے اندر سے خباثت کی بدبو آتی ہے، اور تمہارے سینوں میں، دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، ساری بری صفتیں تم لوگوں کے اندر جمع ہیں۔ جس طریقے سے گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، اسی طرح تمام بری خصلتیں تم لوگوں کے اندر ہے، لیکن ظاہر سے اپنا آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو اور اپنی اس گندگی کو، ان بری خصلتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ اسی طرح کفضہ علی ملحودہ، قبر کی اندر کی جو حالت ہوتی ہے، وہ جسم گل سڑ کر خراب ہوتا ہے، بدبو آتی ہے، 3-4 دن بعد مردے کی بو قابل تحمل نہیں ہوتی ہے۔ اے اہل کوفہ تم لوگوں کی مثال اس قبر کی جو زینت ہوتی ہے اس کے مانند ہے کہ ظاہری طور پر اپنا آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو اور ظاہری حالت کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ قتل حسین وہ جرم ہے کہ اس کی بدبو تم لوگوں سے آتی رہے گی، قیامت تک
تم لوگوں پر لعنت ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے زینب سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا۔ گفتگو جاری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔